أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس محفل کی مناسبت سے سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا جناب سید نواب شاہ صاحب اور محمد علی شاہ صاحب، ان کے والدین، دونوں خاندانوں کو، اور دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس رشتے کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی، خوشی اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ پاک میاں بیوی اور دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ کھانے کا ہے اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف ایک ہی موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ رشتہ ازدواج کیا ہے، یا رشتہ زوجیت جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ جیسے حافظ صاحب نے، پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ نے اعلان فرمایا کہ جتنا تمہیں چاہیے، جتنی آپ کی ضرورت ہے، جتنا تم مانگ سکتے ہو مانگو، ہمارے پاس اس سے کئی گنا بہت زیادہ ہے۔ لیکن جنت میں آدم علیہ السلام خوش نہیں تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، میں آپ کے لیے آپ کا زوج، آپ کی جوڑی، اس کو پیدا کر دیتا ہوں، اور مقصد کیا ہوگا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ تجھے اس سے سکون ملے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا تو وہ رشتہ ازدواج ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام باپ نہیں تھے، حضرت حوا علیہ السلام ماں نہیں تھی، حضرت حوا بیٹی اور بہن نہیں تھی، ساس اور بہو نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام بھائی نہیں تھے، بیٹے نہیں تھے، بلکہ دو انسان جب کائنات میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک رشتہ بنتا ہے، اور وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود اس رشتے کو قائم کیا، وہ رشتہ ازدواج ہے۔ وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا آپس میں رشتہ۔ لہذا کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ رشتہ ازدواج قائم ہوا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں
زمین پہ تشریف لے آئے، ان دونوں کا مقصد کیا تھا؟ ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے، اپنا نائب پیدا کرنا ہے، تاکہ میری زمین کو آباد کرے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کے نسل کو آگے چلانا تھا، اللہ نے انسان کی نسل میں اضافہ کرنا تھا۔ چنانچہ آج بھی دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں اور 3 طرح کے نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے جو یورپ اور غیر مسلم کنٹریز میں کہ نسل انسانی کو بڑھاؤ، یہ ضروری نہیں کہ وہ حلال طریقے سے ہے، نکاح سے ہے، لیگل طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے ہے، بچے پیدا کرو۔ ایک یہ نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ایک کمٹمنٹ ہو میاں بیوی کے درمیان اور میاں بیوی باقاعدہ ایک رشتے میں جڑ جائیں، لیکن وہ جو رشتہ ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق وجود میں نہیں آتا۔ جس طرح یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غیر مسلم، ان کے رواجوں سے ہم واقف ہیں۔ ایک رشتہ وہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ خود قائم کیا ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ خلقنا زوجین، ہر چیز کا جوڑا کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تم آگے اس چیز کو بڑھا سکو۔ مثلاً آسان مثال ہم لیتے ہیں کہ بجلی کا یہ بلب تب ہمیں روشنی دے گا کہ جب 2 تار نیگیٹو پازیٹو دونوں آپس میں ملتے ہیں، تب یہ لائٹ ہمیں ملے گی۔ یہ لاؤڈ سپیکر تب کام کرے گا جب دونوں تار اس میں مل جائیں گے۔ کائنات کا نظام دیکھو، جہاں پہ اندھیرا ہے، اندھیرے کی پہچان تعرف الازداد، تعرف الاشیاء بازدادها، ہم اندھیرے کو تب پہچان سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں روشنی ہے۔ اچھے کا پتہ تب لگتا ہے جب اس کے مقابلے میں برا ہے۔ اس لیے کائنات میں اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ انسان کا بھی اللہ نے مرد اور عورت، فیمیل اور میل، نیگیٹو پازیٹو 2 کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ایک رشتہ قائم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، جب میاں بیوی کا یا لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود ان میں مودت اور رحمت کا رشتہ، ایک تعلق پیدا کر دیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مودت کا رشتہ یا مودت کا اثر وہ جوانی میں ظاہر ہوتا ہے، اور رحمت کا بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت ایک ہوتا ہے حب، ایک ہوتا ہے شغف، ایک ہوتا ہے جس کو ہم چاہت کہتے ہیں، خواہش، ایک ہوتا ہے مودت۔ مودت وہ رشتہ ہے جو محبت سے بھی اعلیٰ درجے کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ بھائی اور بہن کے درمیان نہیں ہوتا، یہ رشتہ ماں باپ کے درمیان نہیں ہوتا، یہ رشتہ دوستوں کے درمیان نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف خاصیت ہے تو کس کی؟ میاں بیوی کے رشتے کے رشتہ ازدواج کی، کہ جس کے بارے میں اللہ خود یہ رشتہ قائم کر جاتا ہے، مودتاً و رحمہ۔ جب دونوں بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ رحم، کرم، مہربانی، اور ہمارے پشتو میں ضرب الامثال ہیں کہ زاڑشی بیسی آجی صاحب وہ زاڑشی بیا خواگشی، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں جوانی میں تو عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں بنسبت جوانی کے۔ اب یہ رشتہ ازدواج شروع ہوا کہاں سے؟ جنت سے، اور اس دنیا میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے
ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، اے پیغمبر تجھ سے پہلے جو انبیاء میں نے بھیجے ہیں ان کو بھی میں نے رشتہ ازدواج میں منسلک کیا ہے اور ان کو میں نے اولاد دی ہے۔ اولاد کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ انسانی نسل آگے بڑھے اور انسان کی نسل میں اضافہ ہو، اور یہ اضافہ اس اصول کے مطابق، اس قید، اس رشتے کے تحت ہو جو اللہ جل شانہ نے قائم کیا۔ اللہ جل شانہ نے جنت میں جب ہوا کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ لتسکن الیہا، اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں لیسکنوا الیہا کا لفظ آیا ہے۔ شادی بندہ کیوں کرتا ہے؟ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے شادی خانہ آبادی، جو شادی کا مقصد ہے کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اس کا گھر آباد ہو جاتا ہے۔ مگر کیوں آج شادی خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی بن جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب ایک نئی دلہن ہمارے گھر میں آ جاتی ہے، اس کی خیر، اس کی برکت، دو خاندانوں کے رشتے، رزق کے دروازے، اللہ کی طرف سے برکتیں، قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا کہ اگر ان تکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے 3 لوگوں کی ذمہ داری لی ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا، میں ان کو سپورٹ کروں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو شادی اس نیت سے کرے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے، ناجائز میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری میری ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان تکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ، غنا کا ایک سبب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں حیران ہوں اس شخص کے بارے میں کہ جو شادی نہیں کرتا اور کوشش یہ کرتا ہے کہ میں غنی بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان ایک ہوتا ہے اس کو رزق ایک بندے کا ملتا ہے، جب اس پر ذمہ داری آ جاتی ہے بیوی کی تو بیوی کا نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس لیے رزق کا دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو اللہ پاک رزق کا تیسرا دروازہ کھول دیتا ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس رشتے کو ہم نے مودت اور رحمت کا رشتہ کیسے بنانا ہے؟ کیسے میں اپنے گھر کو جنت بناؤں؟ جیسے حضور علیہ السلام کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جس کو اچھی بیوی ملی تو گویا وہ اس دنیا میں جنت میں ہے، اس کو اس دنیا کا جنت ملا، اور یہ واقعی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایک بندہ کیسے یہ بات سمجھے گا کہ مجھے اللہ نے اپنا گھر یا گھریلو زندگی جنت کی دی ہے اور یا نہیں؟ اللہ نے ہمارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ پیدا کیا ہے یا نہیں؟ میں آپ کو بہت آسان ایک فارمولہ بتاتا ہوں۔ جب ایک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے، کام میں ہوتا ہے، آفس میں ہوتا ہے، کسی کام سے گیا ہے، یا آج فرض کرے شب جمعہ ہے، جب کام سے فارغ ہوتا ہے تو اس وقت کیا سوچتا ہے؟ اس وقت اس کا دل کیا چاہتا ہے؟ اگر یہ بندہ بے تاب ہے اپنے گھر واپس آنے کے لیے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ یا اللہ شکر ہے آپ نے مجھے اس دنیا میں جنت کی زندگی دی ہے۔ اور جب اللہ اس دنیا میں کس کو نوازتا ہے تو آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اللہ پاک کا نام کریم ہے۔ لیکن ایک شخص جب گھر سے باہر ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ خوش ہوتا ہے، کام کرنے کے بعد کافی شاپ میں جاتا ہے، آفس ختم کرنے کے بعد آفس میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد ادھر ادھر اور دوستوں کے ساتھ یہ کام وہ کام، انٹرنیٹ کیفے، کافی شاپ وغیرہ، اس میں ٹائم گزارتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ لیٹ نائٹ اور بالکل آخری وقت گھر میں پہنچے
تو یہ بندہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ نے آپ کو اس مقدس رشتے سے اور اس نعمت سے محروم کر دیا ہے، اس لیے اپنی زندگی پہ سوچو۔ اس لیے کہ تم ہوٹل کے ایک کمرے میں رہ رہے ہو، تم سرائے کے ایک کمرے میں رہ رہے ہو، تم گھر میں نہیں رہ رہے۔ ہوٹل کے کمرے میں بندہ آ جاتا ہے، بس رات گزارنی ہے، صبح نکلنا ہے، صبح سویرے نکلنا ہے، لیٹ نائٹ واپس آنا ہے۔ اس رشتے کو ہم کامیاب رشتہ کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک فارمولہ بتا دیا۔ فارمولہ نمبر 1، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ نے شوہر سے کہا کہ اے شوہر، بیوی کا تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا تم اپنا حق بیوی پر سمجھتے ہو۔ وَلَهُنَّ مثل الذی علیہن بالمعروف، اور عورتوں کے حقوق کے ساتھ اللہ نے معروف کا لفظ لگایا، قید لگایا، اس لیے کہ عورت پھر بھی کمزور ہے، عورت پھر بھی ضعیف ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا حق اچھے طریقے سے ادا کرو۔ پہلے تو اللہ نے حق ڈیفائن کیے کہ ایک دوسرے میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بلکہ جتنا حق تم بیوی پہ سمجھتے ہو، بیوی کا اتنا حق تیرے ذمہ ہے، اس لیے کہ بیوی غلام نہیں۔ آپ کو میں عجیب ایک نکتہ بتا دوں، آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہندو لوگ بہت ہیں، ہندی میں یا ہندو لوگ شوہر کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم نہیں؟ پتی۔ اور بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ پتنی۔ ٹھیک ہے، پتی کا معنی کیا ہے؟ پتی کا معنی ہے مالک، اور پتنی کا معنی ہے مملوک، غلام۔ ہم کہتے ہیں لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، یعنی 1 ارب کا مالک، کروڑ کا مالک، 1 لاکھ کا مالک۔ ہندوازم میں کنسپٹ یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی آپ کی غلام بن جاتی ہے، شوہر اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اس لیے ابھی تک یہ رسم چلا آ رہا تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو اس کے بعد اس بیوی کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، زندہ اٹھاؤ اور اس کے ساتھ جلاؤ ستی کرو، بیوی کو کوئی حق نہیں۔ جبکہ اسلام نے کہا کہ نہیں، ازواجن، ازواج زوج، اور اللہ نے بیوی کو ایک اور درجہ بھی دیا ہے۔ آج کل ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے فرینڈز نے یہ کیا، میرے فرینڈز نے یہ کیا۔ فرینڈ، ہو از فرینڈ؟ دوست کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ۔ صاحبہ، فرینڈ کون ہے؟ آپ کی بیوی۔ اس لیے میاں بیوی کے درمیان رشتہ غلامی، مملوک اور مالک کا نہیں ہے، بلکہ اسلامی اصول کے مطابق میاں بیوی کا رشتہ وہ دوستی کا رشتہ ہے، وہ شریک حیات ہے، وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے۔ اس لیے کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ کا بزنس پارٹنر، آپ کا کاروبار کا شریک، آپ جتنا احترام اس کا کرتے ہیں، جتنا لحاظ اس کا کرتے ہیں، اس سے کم لحاظ اگر آپ بیوی کا کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ بیوی اگر اپنے شریک یا اپنے بہنوں یا اپنے بھائیوں سے زیادہ اپنے شوہر کا خیال نہ رکھے تو وہ گنہگار ہوتی ہے۔ اس رشتے کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک اور اصول بتا دیا ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بیوی آپ کا لباس ہے، آپ بیوی کے لباس سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہت سارے مفسرین نے مطلب لکھے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہوں گا۔ اگر آپ نے کپڑے پہنے ہیں، لباس، اور آپ کے قمیص اور آپ کے درمیان میں چھوٹا سا کچھ ایک آئے، کیا برداشت کر سکتے ہو؟ کیا سو سکتے ہو؟ کیا راستے پہ چل سکتے ہو؟ ہر وقت کھجلی رہے گی، اور آپ فائنلی آپ کیا کرو گے کہ کپڑے نکال کر اور وہ جو چیز آپ کو چبھ رہی ہے اس کو نکال باہر پھینک دو گے۔ صحیح ہے؟
عورت جب آپ کا لباس ہے تو میاں بیوی کا رشتہ اتنا قریب ہے کہ اس میں تیسرے بندے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے دونوں خاندان یہاں پہ موجود ہوں گے. میں دونوں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی والدین کو، چاہے شوہر کے ہیں یا بیوی کے ہیں، یہ حق نہیں ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے اندر میں گھس کر گھروں کے حالات خراب کریں. آج کل شادی خانہ آبادی کی بجائے شادی خانہ بربادی کیوں بن گئی ہے؟ اس لیے کہ لڑکا شادی تو کر لیتا ہے لیکن وہ شوہر نہیں بنتا. وہ ہوتا ہے بیٹا، وہ ہوتا ہے بھائی. اپنا سٹیٹس وہ ڈکلیئر نہیں کرتا، سٹیٹس چینج نہیں کرتا کہ ابھی میں شوہر ہوں. لڑکی بیوی تو بن جاتی ہے، اس کو شوق ہوتا ہے کہ شادی کرے، مہندی لگائی، زیور پہنے، کپڑے اور شادی. لیکن شادی کے بعد وہ بیوی نہیں بنتی بلکہ سٹل وہ بیٹی ہوتی ہے اور بہن ہوتی ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، ہر بندے کو اس کی جگہ پہ بٹھاؤ. یہ عدالت ہے، یہ انصاف ہے. ماں باپ کا حق، اس میں کیا کوئی کلام کی گنجائش ہے؟ بولو، جواب تو دو نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ماں باپ کے حق میں کوئی بھی دوسری بات ہے یا کوئی کلام کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. لیکن ماں باپ کس کے ہیں؟ آپ کی بیوی کے ہیں یا آپ کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ شوہر کے ہیں. بیوی کے جو ماں باپ ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ آپ کے بھی ہیں اور آپ کی بیوی کے بھی ہیں. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ کے 3 باپ ہیں. ایک وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک وہ جس نے تمہیں پڑھایا، آپ کا استاد، ایک وہ جس نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی. لہذا ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے، میں نے ان کا احترام کرنا ہے، میں نے اس کی عزت کرنی ہے، میں نے ان کے پاؤں کے نیچے جنت کو ڈھونڈنا ہے، میں نے باپ کی خدمت کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. میں کیوں یہ بھول جاتا ہوں؟ کیوں میں اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہوں اس بات پر کہ نہیں، یہ میرا بھائی ہے اور آپ نے اس کا نوکر بن کر رہنا ہے، ادروائز میرے گھر میں آپ کی جگہ نہیں ہے. یہ میری بہن ہے، جو اس کی بدمعاشی ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی، ورنہ میرے گھر میں آپ کی جگہ نہیں. یہ میری ماں ہے، اس کے قدموں میں نے تو جنت نہیں ڈھونڈنی، میں نے تو باپ کی رضا حاصل نہیں، اللہ کی رضا حاصل نہیں کرنی، بلکہ تو نے کرنی ہے. کیوں بندہ بھول جاتا ہے؟ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ شادی کرنے سے پہلے پڑھے. قرآن پاک میں ایک چیز اللہ نے ہمیں بتائی ہے، حدیث میں ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے. علماء امت نے، فقہا نے سب کچھ کلیئر کٹ ہمیں بیان کر کے دیا ہے. جب اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوالیفیکیشن کی کیا کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ڈاکٹر بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا. ایک مدرس، ایک ٹیچر بغیر پڑھے ٹیچر نہیں بن سکتا. تو کیوں جب شادی کا وقت آتا ہے تو بس اللہ خیر صلاح، جو بھی دوست ملے انہوں نے جس طرح گائیڈ کیا، جو کیا، خلاص. 1 مہینے کے بعد شادی کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابغض المباحات الی اللہ سبحانہ وتعالی، طلاق میں نوبت پہنچتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کا تخت سمندر پر ہے، اس کے سارے بچے، پوری نسل صبح نکلتی ہے، شام کو آتے ہیں، ہر بچہ اپنی کارگزاری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا میں نے آج ایک مولوی صاحب کو شراب پلایا، اور کہتا ہے دفع ہو جاؤ، یہ کوئی کام ہے. میں نے ایک بزرگ سے چوری کروائی، دفع ہو جاؤ، یہ کوئی کام ہے. میں نے فلاں سے یہ کروایا، میں نے فلاں سے یہ کروایا. اس میں سے ایک بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دادا جان میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ شیطان، ابلیس
اپنے تخت سے اتر کر نیچے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا اصل کام آپ نے کیا ہے. اس لیے کہ انسان کی کمیونٹی، انسان کی سوسائٹی جو بنی، اس کی اکائی کیا ہے؟ اس کی اکائی ایک گھر ہے، اور وہ گھر بنتا ہے ایک رشتے سے، میاں بیوی کے رشتے سے. اس سے آگے نسل انسانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. باتیں بہت ہیں، تفصیلات بہت ہیں، لیکن میرے خیال میں ان حضرات نے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ تو نہیں کہوں گا کہ زیادتی کی، لیکن آپ لوگوں کو بھوکا رکھا. لیکن ابھی شب جمعہ میں بھی بہت سارے لوگ ابھی انتظار کریں گے. اس لیے جس طرح تبلیغ والوں کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے انشاءاللہ یہاں پہ کھانا بھی بہت اچھا لگے گا. تو میں ان مختصر گزارشات کے ساتھ دوبارہ دعا کروں گا کہ یا اللہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہیں، یا اللہ تو ان کو اچھی نیک اور صالح بیویاں دے دے. یا اللہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہیں تو ان کو اچھے نیک اور صالح شوہر دے دیں. یا اللہ جن کی شادیاں ہیں ان کی شادیوں میں مودت اور رحمت کا رشتہ پیدا کر. یا اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے گھروں میں برکت اور رحمت عطا فرما. یا اللہ ان کا اتفاق اتحاد عطا فرما. یا اللہ ان کے یہ رشتے دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخروئی کے ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک بنا. یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.